وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ یہ کتنی خاص ہے اور ہمیں کس طریقے سے اسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس میں ہم پڑھیں گے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات سب سے زیادہ پسند ہیں۔ وہ چار کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ نمبر 1، نمبر 2 والحمد للہ، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 واللہ اکبر۔ یہ ہم چار کلمات پڑھیں اور چاہیں اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف کہ صلاۃ التسبیح کی 10 ایسی باتیں جو بہت ہی خاص اسے بنا دیتی ہیں، اور یہ 10 باتیں 5 جوڑوں میں ہیں۔ وہ اب پہلا جوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ اگلے پچھلے گناہ اس میں معاف کر دیے جائیں گے، نئے پرانے گناہ نمبر 2، نمبر 3 جانے انجانے گناہ، نمبر 4 چھوٹے بڑے گناہ۔ اب یہاں پر کبیرہ گناہ بھی ہو گئے۔ اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ صغیرہ جب بھی گناہوں کی معاف ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ صغیرہ گناہ یعنی کہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر کبائر گناہ یعنی کہ بڑے گناہ بھی ہیں، اس سے معاف ہو جائیں گے۔ پھر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان 4 رکعتوں کے عوض میں۔ اچھا، ان 4 رکعتوں میں کلمات تو ہم پہلے ہی بتا چکے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہمیں 4 کلمات ادا کرنے ہیں اس میں۔ پھر ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اس میں طریقہ کیا ہوگا، اور اس طریقے کو میں ٹیبولر فارم میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہوتے ہیں اور 4 رکعتوں میں یہ ہوں گے 300 مرتبہ۔ پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور 4 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ لے ایک ساتھ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے بھی قبول کرے گا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن المبارک کا قول ہے کہ رات میں تو یہ 2 رکعتیں ہی ہوں گی ہر حالت میں، دن میں بھی یہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ اگر کوئی چاہے تو 4 رکعت پڑھنا تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر افضل 2 رکعتیں ہی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اگلی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نوافل ہم پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، افضل وہی ہے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مل جائے گا یہ عمل 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنے کا۔ ظہر کے 4 رکعت سنتیں انہوں نے ایک ساتھ پڑھی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو طریقہ وہ 2 رکعت کر کے ہی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہم نوافل پڑھیں گے، یہ سنتیں جو ہیں اصل میں یہ نوافل ہیں، یہ بعد میں ان کو سنت غیر موقعہ اور موقعہ پھر وطر کو واجب کر دیا گیا، یہ اصل میں نفل ہیں۔ یہ بعد میں لوگوں نے اس کو ڈیوائز کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جیسی امپورٹنس دی تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ ادروائز فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں، نفل کہتے ہیں اضافی نماز کو، اور یہ اضافی نماز ہمیشہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو جو لوگ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے وہ افضل ہوگا صلاۃ التسبیح بھی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے پڑھی جائے گی اور کب کب پڑھی جائے گی، کتنی اس کلمے کی تعداد ہوگی۔ تو نماز کی پوزیشن سے متعلق یعنی کہ جب ہم قیام کرتے ہیں یعنی کہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پڑھیں گے ہم ثنا، اس کے بعد پڑھیں گے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد، پھر اس کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ واو بیچ میں جوڑ دیتے ہیں ان لفظوں کے۔ پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کے جو رکوع کی تسبیحات ہیں وہ پوری پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 10 بار اس کلمے کو دہرائیں گے۔ پھر ہم کھڑے ہوں گے، کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پھر یہ تسبیحات 10 بار دہرائی جائیں گی۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر اس کلمے کو 10 بار پڑھا جائے گا۔ پھر ہم بیٹھیں گے، بیٹھنے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ رب اغفر لی 2 بار، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا جائے گا۔
پھر ہم جائیں گے سجدے میں دوبارہ سے، سجدے کی تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کو 10 بار دہرائیں گے. پھر ہم بیٹھیں گے، سجدے کے بعد بیٹھیں گے کھڑے ہونے سے پہلے. جب ہم بیٹھیں گے تو پھر اس کلمے کو 10 بار پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے. یعنی کہ ایک رکعت ہوئی اور ایک رکعت میں یہ ہوئی 75 بار. اسی طریقے سے ہم دوسری رکعت پوری کریں گے، اور دوسری رکعت میں جب سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے. دعا کے بعد ان کلمات کو 10 بار کریں گے اور سلام پھیر دیں گے. پھر اگلی 2 رکعت کی نیت باندھیں گے اور 4 رکعت نماز اس طرح سے پوری ہوگی. اب میں ایک بات جو بہت ہی خاص ہے وہ آپ کو بتا دوں اس سے متعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ اگر کوئی شخص ہر روز، سب سے پہلے تو انہوں نے ترغیب دلائی کہ روزانہ پڑھے اس نماز کو. اگر کوئی شخص روزانہ نہ پڑھ پائے تو پھر وہ جمعے کی جمعے پڑھے، اور کوئی شخص جمعے کو بھی نہ پڑھ پائے تو اس کو وہ مہینے میں ایک دن کو آئیڈینٹیفائی کر لے اور اس دن پڑھ لے. اور اگر ایک دن مہینے میں بھی نہ چن پائے تو سال میں ایک بار. لہٰذا اس وقت رمضان کا وقت چل رہا ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب اسے ایک بار ضرور پڑھیں، سال میں ایک بار کم سے کم رمضان کے دوران میں، کیونکہ یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے. شیطان ہمیں اس سے روکتا ہے اس لیے، کیونکہ ہمارے اگلے پچھلے سارے چھوٹے بڑے سارے گناہ، میں نے 5 جوڑوں میں بتایا اس بات کو، سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو سب سے زیادہ مشکل شیطان اس کو ہمارے لیے بناتا ہے. اسی لیے وجہ صرف یہی ہے کہ کیونکہ ہماری بہت زیادہ بینیفٹ، اور شیطان ہمارا مخالف ہے تو ہمیں اس کے خلاف آپ کو چڑھاتا رہے گا. تو لہٰذا رمضان میں اس کو ایک بار ضرور پڑھیں، تو سال میں ایک بار آپ کا یہ کم سے کم پورا ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں بھی نہ پڑھے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. یہ اپنے چچا کو ترغیب دلا رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو لہٰذا ہم سب اس پر اب انشاءاللہ عمل کریں گے. جس کی جیسی استطاعت ہو وہ اس اعتبار سے پڑھ لے. اگر کوئی روز پڑھنا چاہے تو روز پڑھ لے، جمعے کے جمعے پڑھنا چاہے تو جمعے کے جمعے پڑھ لے. اگر مہینے میں کوئی ایک دن آئیڈینٹیفائی کرنا چاہے تو ایک دن اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے. سال میں ایک بار تو رمضان تو بہترین موقع ہے، مہربانی کر کے اسے رمضان میں ضرور پڑھ لیں، ورنہ زندگی میں ایک بار ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.